حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند چلے گئے، لوگوں نے پیر مہر علی کا دماغ الٹا گھمایا تھا۔ بہت بڑے آدمی تھے پیر مہر علی، کتھے پیر مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتنے بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اگر آپ پیر مہر علی کو پڑھیں گے تو محمد قاسم نانوتوی سے وہ پیچھے نہیں ہے، وہ برابر کا آدمی۔ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پر جس کا حاشیہ ہے ان کے خاص شاگرد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن پیر صاحب کا دماغ لوگوں نے منفی بنایا تھا، دماغ منفی یہ بنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر رہے، یہاں پڑھائی مڑائی نشتہ، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ لیکن پیر مہر علی کی آمد ہوئی، دیوبند والوں نے عزت دیا، اور وہ اس کے لائق تھے، اس کے مستحق تھے، بہت بڑے آدمی تھے پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیوبند والوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت جب آگے جب آگے بہت استقبال کیا، اور اس کے بعد طلبہ اساتذہ جمع ہو گئے کہ پیر صاحب نصیحت فرمائیں گے۔ لیکن پیر صاحب نے بتا دیا کہ ان کے اتنے معنات ہیں، ابھی 8-10 تو میں نے آپ کو گنوا دیا، اور لو وصلی ہے کہ لو وصلی ہے، لو شرطی ہے، لو مصدری ہے، لو تمنائی ہے، کیا ہے، وہ شروع ہو گئے اس پر 8-10 معنی اس نے لو کے بیان کر دیا۔ پھر کہنے لگے آج کل نہ نحو پہ محنت ہے، نہ بلاغت پہ محنت ہے، نہ منطق پہ، نہ فقہ پہ، نہ اصول فقہ پہ، نہ اصول حدیث پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری ایسے ہو رہا تھا، اس کو غصہ آ رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری کو غصہ آ رہا تھا، سمجھے کہ پیر صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا، غلط گائیڈ کیا گیا پیر صاحب کو۔ پیر صاحب کا جب بیان ختم ہو گیا تو اساتذہ نے، ان لوگوں نے بولا شاہ صاحب کو کہ پیر صاحب پر حملہ نہ کرے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن پیر صاحب کی جو غلط رہنمائی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو، جو غلط گائیڈ کیا گیا ان کو اس کو ٹھیک کر دو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ پیر صاحب کی آمد سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن پیر صاحب کو شاید کہا گیا کہ دیوبند میں لوگ صرف زکوٰۃ، مولوی لوگ زکوٰۃ وصول کر کے کوئی محنت یہاں پر نہیں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں نحو پہ محنت نہیں ہے۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری شروع ہو گئے تو کلمہ لو کے 16-17 معنی بیان کی، پیر صاحب 7-8 پہ پہنچا تھا۔ کلمہ ان پر جب شروع ہو گیا، پیر صاحب خوبصورت تھا، میرے طرح بلوچ تھوڑی تھا، کالے رنگ کا وہ تھا ہی نہیں، وہ بہت خوبصورت آدمی تھے، سرخ رنگ کے، اور رنگ اس کا بدل گیا، دیکھ بھی رہا ہے، واہ 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 کیا جوان بول رہا ہے، کیا جوان بولا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجم، جماعتنا نہیں پڑھنا اس کو خدا واسطے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھ، اذا جماعتنا یا جریر المجامع، سمجھتا ہے؟ تو یہ اذا جماعتنا یا جریر المجامع ہے۔ انور شاہ کشمیری برس رہا تھا، پیر صاحب حتماً پیر صاحب پر تو میزائل لگ رہے تھے، پیر صاحب پر اٹیک تو وہ کر رہا تھا، لیکن آخرکار شاہ صاحب جب بیٹھ گیا پیر صاحب تو پیر صاحب ہے، اللہ غریق کے رحمت کر دے، بہت بڑے آدمی ہے۔ حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا، لیکن اس نوجوان کے علم نے میرے دماغ کو درست کر دیا۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور سید پیر مہر علی شاہ صاحب کے درمیان مسابقہ ڈیبٹ جو ہوا، تو اس بیان سے ہم سننے والوں کو کیا سبق، کیا نصیحت ملتی ہے، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، اس بیان میں ہمیں سب سے بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات، جس طرح سید مہر علی شاہ صاحب، ان کا ایک سوچ تھا، انہوں نے سنی تھی یہ بات کہ علماء دیوبند کو، دارالعلوم دیوبند کے علماء کو فنون میں مہارت حاصل نہیں ہے، تو ان کو یہ سنی ہوئی بات حقیقت انہوں نے لی۔ جب انہوں نے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے جب انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا، جس میں انہوں نے فنون کو سامنے رکھ کر بیان کیا، تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے ہے۔ تب جا کر ان کو ہوش آیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں نے جو سنا تھا وہ غلط تھا۔ تو اس سے یہ نصیحت ملی کہ ہر سنی بات کو حقیقت پر نہیں لینی چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں، یا صرف میں یہ سنی ہوئی بات کی وجہ سے بدزن ہو جاؤں، بدگمانی کروں، تو یہ کرنا، بدزنی ہونا، یہ گناہ ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ کسی سے کوئی بات سنے تو ہم اس کو آگے پہنچائے بغیر تحقیق کیے، کیونکہ یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، جھوٹ آدمی، کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے اور اوروں کے سامنے بیان کرے۔ ہمیں اس بیان سے یہ نصیحت ملی کہ ہر سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کرنی چاہیے جب تک تحقیق نہ کرے۔ نمبر 2 کہ کہنے والا، جس سے ہم بات سنانے والا کون ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، وہ سچا ہو تو پھر تو ماننی چاہیے کہ ایسا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو چلو یہ سچ ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔